رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، آئے اللہ میرے ماں باپ پر کرم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے، آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ ماں کو پکڑ کر اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرواتا ہے، اور طواف کروا کے جب وہ فارغ ہوتا ہے کہتا ہے آج میں نے اپنی ماں کا پوری زندگی کا حق ادا کر دیا۔ ایک صحابی کے کانوں میں آواز گئی، کہا جب تو پیدا ہو رہا تھا، جب تیری پیدائش ہو رہی تھی اور تیری پیدائش پر تیری ماں کو جو تکلیف اور جو درد ہو رہا تھا، ابھی تو تم نے اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہ کیا، ابھی تم نے اس ایک چیخ کا بھی حق ادا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آئے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ میرے بھائیوں آپ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آئے لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ نے اپنے حق کو بیان کیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بھئی آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی دقت تو نہیں ہے میری اردو سے؟ بہت آسان کر کے میں بول رہا ہوں، بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے؟ فوراً اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے؟ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کی عبادت کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کا خیال رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اور جب تیری نظروں کے سامنے تیرے پاس تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں، باپ مر گیا ہے ماں زندہ ہے، یا ماں مر گئی ہے باپ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب تیرے پاس تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، اپنے ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ میرے بھائیوں مارنا تو بہت دور کی بات ہے، ماں باپ کو ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا، ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ آپ کو میں ایک نکتہ بتاؤں،
جتنے لڑکے اس پنڈال کے اندر موجود ہیں سب یاد رکھ لیں، اور جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں میں سب کو ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور بیٹا جوان ہو جائے تو ماں باپ کی رسپانسبلٹی، ماں باپ کی ذمہ داری اس کے بچے کے اوپر، اس کے لڑکے کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور لڑکا جوان ہو گیا ہے تو لڑکے کو ماں باپ کا خرچہ اٹھانا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام لڑکے کو کرنا ہے، ان کی خدمت کا انتظام لڑکے کو کرنا ہے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام لڑکے کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تیرے پاس وہ بوڑھے ہو جائے، اس سے یہ مسئلہ معلوم چلا کہ ماں باپ کی ذمہ داری بیٹے کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ کس کے اوپر؟ بیٹے کے اوپر۔ فرمایا جا رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں دنیا کے اندر سب سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ دنیا کے اندر سب سے بڑا درد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی کو مار دیا جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے، یہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف ہے۔ اور دنیا کی سب سے چھوٹی تکلیف یہ ہوتی ہے کسی کو اف بھی کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، وہ لوگوں اپنے ماں باپ کو اف بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی اپنے ماں باپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی اذیتیں پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ان کو ڈانٹنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ کو بلا مطلب کے ڈانٹ بھی دیتے ہیں، آپ کو بلا وجہ مار بھی دیتے ہیں، آپ کو بلا وجہ 2-3 شبد کڑوے کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مار بھی دیں، اگر بغیر غلطی کے ڈانٹ بھی دیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو چھڑکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو تو تمہارے منہ سے پھولوں کی بارش ہو جائے، تمہارے لبوں سے گلاب جھڑنے لگے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب اپنے ماں باپ سے بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں۔ آج ماں باپ کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے اور آج 2 لفظ اچھے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کوئی بیٹا اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، آج کوئی بیٹی اپنی ماں کو برے برے کے القاب سے پکارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں، ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے اور اپنے ماں باپ کو چھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم چلا اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو وہ اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ رہیں گے، نہ ماں باپ کو اف کہا جائے گا اور نہ ماں باپ کو ڈانٹا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کی قسم میرے بھائیوں، قرآن پڑھا کرو، قرآن پر غور کیا کرو، قرآن پر تدبر کیا کرو۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی آپ لوگوں پر، یہ ایک عجیب مزاج ہے۔ آپ میری بات کا برا مت مانیے گا، یہ سیمانچل کا کٹیہار آ جاؤ، پورنیہ چلے جاؤ، ارریہ چلے جاؤ، اس چائے والے کو 20 میں سے بھگا دو، یہ چائے والا ٹہل رہا ہے اس کو منع کر دو، پروگرام کے بعد چائے بیچیے گا آپ۔ یہ آپ برا مت مانیے گا، لیکن سیمانچل میں دیکھ لیجئے، کٹیہار میں دیکھ لیجئے، پورنیہ میں دیکھ لیجئے، ارریہ میں دیکھ لیجئے، میرے بھائیوں لوگ یہاں پر منتر سننے کے بڑے شوقین ہو گئے ہیں، لوگ یہاں پر وید سننے کے بڑے شوقین ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی عالم آئے اس کو چترویدی کہہ دیا جائے کہ صاحب چاروں وید جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں کوئی چترویدی نہیں، مجھے کوئی وید وغیرہ نہیں معلوم ہے۔ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین پر چلنے کے لیے حدیثیں دے کر کے گئے۔ ہم اور آپ منتر کی طرف، ویدوں کی طرف اور نہ جانے کن کن چیزوں کی طرف بھاگ۔ آپ میری بات کو غلط مت سمجھیے گا۔ پورے ہندوستان کے جلسے ایک طرف
اور آپ کے سیمانچل کے کٹیہار، پورنیا، ارریا جتنے جلسے یہاں ہوتے ہیں، اللہ کی قسم پورے ہندوستان کے اندر اتنے جلسے نہیں ہوتے ہیں جتنے مدرسے آپ کے کٹیہار، پورنیا، ارریا میں، رب کعبہ کی قسم پورے ہندوستان میں ملا کر کے بھی اتنے مدرسے نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ جلسے آپ کے یہاں، سب سے زیادہ مدرسے آپ کے یہاں، لیکن میرا یہ سوال ہے، مجھے یہ بتائیں سب سے زیادہ جلسوں کے اندر بدنظمی بھی آپ کے یہاں، سب سے زیادہ جہالت بھی آپ کے یہاں، سب سے زیادہ بےہودگی بھی آپ کے یہاں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ایک موٹر سائیکل بنا دیں، اس کا اسٹیئرنگ بھی لگا دیں، اس کے پہیے بھی لگا دیں، اس کا انجن بھی لگا دیں، سب کچھ لگا دیں، بتائیے موٹر سائیکل چلے گی؟ نہیں چلے گی جب تک اس کے اندر پیٹرول نہ ڈالا جائے۔ تو ہمارا جو پیٹرول ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، اگر پکڑے رہو گے لن تضلوا بعدہما، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا نبی کی سنت۔ تو میرے بھائی اس پیٹرول کی کمی ہمارے اور آپ کی یہاں ہے، کتاب و سنت کے جلسے ہمارے اور آپ کی یہاں نہیں ہوتے ہیں۔ میں آپ سے ایک وعدہ کر کے جا رہا ہوں اللہ کی قسم میرے بھائیوں، اگر ہمارے جلسوں کے اندر صرف اور صرف قرآن و سنت کی باتیں آ جائیں، صرف اور صرف قرآن و سنت کی باتیں ہونے لگے، یہ 3 سال نہیں گزریں گے آپ کے کٹیہار کے اندر، آپ کے پورنیا کے اندر اور آپ کے ارریا کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا میرے بھائیوں، آپ کے جلسے اچھے ہو جائیں گے، ہمارے جلسے اصلاحی جلسے اور اسلامی جلسے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں قرآن سنو، قرآن پر غور کرو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن دلوں کے تالے کھولنے کی چابی ہے۔ تو ماں باپ ہوتے کیا ہیں میرے بھائیوں؟ اب میں جو آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ آپ کو اپنے دل تھام کر کے سننا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں جتنی باتیں دنیا کرنا چاہے کرتی رہے، لیکن جتنا اونچا مقام اسلام نے ماں باپ کو دیا ہے دنیا کا کوئی مذہب اتنا اونچا مقام نہیں دیتا۔ دل تھام کر کے سنیے گا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے لوگوں جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اپنے ماں باپ کو اپنے رحمت کے بازوؤں میں ڈھانپ لو، اپنے ماں باپ کو اپنے رحمت کے پروں میں چھپا لو، جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے بازوؤں میں چھپا لیتا ہے، اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے، آئے لوگوں اپنے ماں باپ کو دنیا کی مصیبتوں سے چھپا لو، دنیا کی پریشانیوں سے چھپا لو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرہ۔ اور آخر میں ایک دعا بتائی جا رہی ہے کٹیہار کے لوگوں، میں پھر یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، اس دعا کو یاد کر لیجئے، اس دعا کو لکھ لیجئے، اپنے موبائل میں ریکارڈ کر کے گھر جا کر کے یاد کر لیجئے گا۔ میں پھر یہ دعا پڑھ دیتا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، آئے اللہ میرے ماں باپ پر کرم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے، آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ میرے بھائی اس دعا کو سیکھ لو، اس دعا کو یاد کر لو۔ میں آپ کو ایک نکتہ اور بتاؤں میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما، اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت کے اخیر میں جملہ جوڑ دیا ہے، آئے اللہ اس طرح ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ تیرے ماں باپ نے تجھے یوں نہیں پال دیا، تو ایسے ہی جوان نہیں ہو گیا، اس نے تیرے خاطر بہت سی مصیبتوں کو برداشت کیا، اس نے سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، اس نے چھاؤ دیکھی نہ دھوپ دیکھی، اس نے سردی دیکھی نہ گرمی کی تپش دیکھی، وہ تیرے لیے محنت کرتا رہا، وہ تیرے لیے کولو کے بیل کی طرح پستا رہا، تیری ماں نے
تیرے پیشاب پر سونا گوارا کیا، تو نے بچپن میں تو جس بستر پر پیشاب کرتا تھا تیری ماں تجھے اٹھا کر سوکھے بستر پر سلا دیتی تھی، لیکن تیرے پیشاب میں سردی کی سخت رات میں وہ گیلے بستر پر سو جاتی تھی۔ تیرے ماں باپ نے بہت سی تکلیفوں کو برداشت کیا، رب کما ربیانی صغیرا، آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ آج بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اے ابا تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ آج بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے تو کتیا کی طرح بھوکتی کیوں رہتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ آج اولاد کا حال ہے جس ماں نے اس کو 9 مہینے کی مصیبتیں 9 مہینے کی پریشانیاں برداشت کر کے اور موت سے جنگ جیت کر جس نے اپنی اولاد کو جنم دیا، آج وہ اولاد کہہ رہی ہے کتے کی طرح بھوکتا کیوں رہتا ہے، کتیا کی طرح چلاتی کیوں رہتی ہے۔ آج ماں باپ تڑپ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا ان سے ایک لفظ بات کر لے۔ آج ماں باپ بے قرار ہے، 2 روٹی کے بیچارے محتاج ہیں، آج ان کی اولاد اپنے ماں باپ کو 2 روٹی کھلانے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، آئے اللہ کے نبی یہ بتائیں من احق الناس بحسن صحابتی، آئے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیں کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امکا تیری ماں۔ وہ صحابی دوسری مرتبہ پھر سوال کرتے ہیں ثم من، پھر کون؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امو کا تیری ماں۔ وہ صحابی تیسری مرتبہ پھر سوال کرتے ہیں ثم من، اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ وہ سوال کرتے ہیں آئے اللہ کے نبی ثم من، پھر کون؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو کا، تیرا باپ۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا، تیری ماں تیری ماں تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا باپ ابو کا۔ اس حدیث سے یہ معلوم چلا میرے بھائیوں ماں کا جو درجہ ہے، ماں کا جو مقام ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ عزت و احترام میں دونوں برابر ہیں، تقریب میں دونوں برابر ہیں، لیکن ماں کا جو مقام ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ کیونکہ میرے پیارے بھائیوں 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے۔ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے، اور یہ تکلیفیں اللہ نے صرف ماں کو دی ہے۔ 3 تکلیفیں کیا ہے میرے بھائیوں؟ قرآن اٹھاؤ، جو مزہ قرآن میں ہے دنیا کی کسی اور کتاب میں یہ مزہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم انسانوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں۔ کیا وصیت؟ میرے بھائیوں میں آپ کو ایک نقطہ اور بتاتا چلوں، وصیت کا جو مقام ہوتا ہے، وصیت کا درجہ حکم سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کا باپ مرنے سے پہلے آپ کو وصیت کر کے گیا، آئے میرے بیٹے مرنے کے بعد میری طرف سے تمہیں حج کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اس وصیت کو پورا کرنا بیٹے کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ باپ اگر اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائے میری طرف سے تمہیں قربانی کرنا ہے تو بیٹے کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں
آپ خود سوچ سکتے ہیں میرے بھائیوں، جب انسانوں کی وصیت پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، یہ تو اللہ کی وصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انسانوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں، کون سی وصیت؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ حملت امہ کرہا، پہلی تکلیف بتائی جا رہی ہے، حملت امہ کرہا، 9 مہینے تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، یہ پہلی تکلیف ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ تکلیف صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا۔ کیا 9 مہینے میرے بھائیوں ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، کہاں رکھتی ہے؟ اپنے پیٹ کے اندر۔ اور قرآن کہتا ہے کر رہا، ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بوتل ہے، میں آپ کو کہوں یہ بوتل آپ اس طریقے سے 15 منٹ تک پکڑے رہے، آپ پکڑ لیں گے؟ 5 منٹ پکڑ لیں گے، 7 منٹ 10 منٹ، اس سے زیادہ آپ پکڑ نہیں پائیں گے۔ جب آپ ایک بوتل 15 منٹ تک ایک حالت میں نہیں پکڑ سکتے ہیں، ذرا اس ماں کے بارے میں سوچئے جو 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اسی پیٹ میں بچے کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، اسی پیٹ میں بچے کا دل بھی بن رہا ہے، آنکھیں بھی بن رہی ہیں، ناک بھی بن رہی ہے، پیر بھی بن رہا ہے، ہاتھ بھی بن رہے ہیں، اور اسی ماں کے پیٹ کے اندر اولاد پر چمڑی چڑھائی جا رہی ہے، اس کے اندر روح بھی پھونکی جا رہی ہے، اور وہ ماں کی غذا سے کھانا بھی کھا رہا ہے، اپنی ماں کا خون بھی چوس رہا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حملت امہ کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا۔ کبھی ذرا پوچھئے گا میرے بھائیوں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پہلی تکلیف ہے ماں کو گالی دینے والوں، ماں باپ کو برا کہنے والوں، ذرا اپنی ماں کا درد یاد کر۔ قرآن کہتا ہے 9 مہینے تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اور وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس 9 مہینے کے بعد، 9 مہینے کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد، جب تیری پیدائش کا وقت آیا، جب تو پیدا ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری ماں کو جو درد ہو رہا تھا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کا درد تھا، بہت تکلیف سے تیری ماں نے تجھے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں باپ تو خوشیاں منا رہا ہے، باپ تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے تیار ہے، آج میرے گھر میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، آج میرے گھر میں لڑکی پیدا ہونے والی ہے، آج تم میں باپ بننے والا ہو۔ ذرا اس عورت سے پوچھو جو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، ایمرجنسی روم کے اندر ہے، جس پر قیامت گزر رہی ہے، باپ تو خوشیاں منا رہا ہے، اور وہ ماں موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہی ہے، وہ موت کے فرشتوں سے لڑ رہی ہے، موت سے الجھ رہی ہے، اس پر تو قیامت گزر رہی ہے۔ اور کافی مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا ہے اولاد کو جنم دیتے دیتے ماں اپنے جان کو بھی گوا دیتی ہے، عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض عورتیں اس تکلیف کو برداشت بھی نہیں کر پاتی ہیں اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اور ہائے ہائے آج تو کہتا ہے تیری ماں نے تیرے ساتھ کیا ہی کیا ہے، اس نے تیری پیدائش کی تکلیف کو برداشت کیا، اور وہ تکلیف اتنی خطرناک ہے، ایک آدمی اپنی ماں کو پکڑ کر اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرواتا ہے، اور طواف کروا کے جب وہ فارغ ہوتا ہے کہتا ہے آج میں نے اپنی ماں کا پوری زندگی کا حق ادا کر دیا۔ ایک صحابی کے کانوں میں آواز گئی، کہا جب تو پیدا ہو رہا تھا، جب تیری پیدائش ہو رہی تھی اور تیری پیدائش پر تیری ماں کو جو تکلیف اور جو درد ہو رہا تھا، ابھی تو تم نے اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہ کیا، ابھی تم نے اس ایک چیخ کا بھی حق ادا نہ کیا۔ وہ درد کتنا خطرناک ہوتا ہے،
میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے کسی درد کا ذکر قرآن میں نہیں فرمایا، لیکن جب ڈلیوری کا درد ہوتا اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو رہے تھے، حضرت مریم کو جو درد ہو رہا تھا، حضرت مریم کہہ رہی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی، کاش آج سے پہلے میں ہلاک و برباد کیوں نہ ہو گئی، کاش آج سے پہلے میں بھولا ہوا قصہ کیوں نہ ہو گئی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری ماں نے تجھے پیدا کیا، تیری ماں نے پیٹ میں رکھا، اور جب تو 9 مہینے گزر گئے ووضعت کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں نے تجھے جنا۔ یہ دوسرا درد ہے میرے بھائیوں کٹیہار کے لوگوں، جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے۔ اور تیسرا درد وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، تیری ماں نے تجھے 2 سال دودھ پلایا۔ یہ دودھ کیا ہے؟ یہ ماں کی طاقت ہے، یہ ماں کی قوت ہے جو تم نے پیا ہے۔ 2 سال تک تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا۔ میرے بھائیوں میں آپ کو ایک مسئلہ اور بتاتا چلوں، دودھ پلانے کا جو مسئلہ ہے، دودھ پلانے کے بارے میں فرمایا گیا ہے اگر ماں اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا پیسہ اپنے شوہر سے مانگے تو شوہر کو پیسہ دینا پڑے گا۔ جی ہاں، اپنی بیوی کو اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا پیسہ دینا پڑے گا، کیونکہ اولاد مرتی ہوتی ہے، لیکن یہ ماں بغیر قیمت لیے، بغیر پیسہ لیے، بغیر 1 روپیہ لیے 2 سال تک اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے۔ وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی ہے، وہ اگر ٹرین میں بھی جاتی ہے، جس کے چہرے کو کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے، وہ عورت جو بڑی با پردہ ہے، بڑی با شرم ہے، بڑی با حیا ہے، جس کو یہ بھی گوارا نہیں کوئی اس کا چہرہ دیکھ لے، کوئی اس کا ہاتھ دیکھ لے، لیکن جب اس کے بچے کو بھوک لگتی ہے وہ بیچاری ماں طرف ہوتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، اور ٹرین کے اندر، بس کے اندر لوگوں کی بھیڑ میں ایک کونا تلاش کر لیتی ہے اور اپنے بچے کو اس کونے میں دودھ پلاتی ہے، ٹرین میں دودھ پلاتی ہے، بس میں دودھ پلاتی ہے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے 2 سال تک تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا۔ یہ 3 احسان ماں کے ہیں، 3 احسان ماں کے ہیں میرے پیارے بھائیوں، کہ ایک تو اس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، بڑی تکلیف کے ساتھ پیدا کیا، اور تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا۔ عزت و تکریم میں سب برابر ہیں، لیکن ماں کا مرتبہ 3 گنا باپ سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ 3 تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، میرے بھائیوں ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، مجھے بتائیں کون سا ایسا شخص ہوگا مجھ میں جتنے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، جتنے پنڈال کے نیچے بیٹھے ہوئے، میں سب سے کہہ رہا ہوں کون سا ایسا شخص ہوگا جو جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے؟ بتائیے کوئی ایسا جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے؟ بتائیے۔ نہیں صاحب، جنت میں سب جانا چاہتے ہیں۔ جنت میں جانا چاہتے نہیں جانا چاہتے ہیں؟ بولیے ہاں، اس میں بھی شک ہے آپ لوگوں؟ ارے بھائی جنت میں جانا چاہے تو نہیں جانا چاہتے؟ جنت بڑی آسان ہے، بڑی آسان ہے اللہ کی جنت۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور خدمت نبوی میں عرض کیا، آئے اللہ کے حبیب میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، جہاد پر جانے کی اجازت دے دیں۔ میرے بھائیوں میرے نبی نے اجازت نہیں دی، فرمایا آئے صحابی کیا تیری ماں زندہ ہے؟ آئے صحابی کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے۔ اب امام کائنات کے الفاظ سن لو میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان
گھر سے نکلنے والے جملوں کو بغیر سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے صحابی اپنی ماں کے پاس چلا جا, آئے صحابی اپنی ماں کے پاس لوٹ جا, فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا. ایسا کر اپنی ماں کے پاس چلا جا اور اپنی ماں کو اپنی ماں سے چمٹ جا, اپنی ماں سے چپک جا, کیونکہ قدم جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا, ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے. میرے بھائیوں اپنے ماں کو اپنا بنا لو, اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرماتا ہے. یہ ماں باپ یہ آپ کی جنت ہے, یہ ماں باپ یہ آپ کا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, جنت میں جانے کا راستہ ہے. میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کو اپنا بنا لو, ماں باپ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے آئے اللہ کے نبی یہ بتائیں اَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ آپ دیکھیے صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے سوال کیسے کرتے ہیں. اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل, پسندیدہ عمل کون سا ہے. ہم اور آپ تو بڑے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی امی کا کیا نام تھا, یہ بتائیں کہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا. ہمارے اور آپ کے سوال عمل کے لیے نہیں ہوتے ہیں, صحابہ اکرام عمل کے لیے سوال کرتے تھے. کیا بھائی ٹائم ہو گیا؟ وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے. اللہ کے نبی فرماتے الصلاۃ علی وقتها, نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا, ثم بر الوالدین, اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر, آئے لوگوں کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں, کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں. بڑے گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, وعقوق الوالدین, اور ماں باپ کو ستانا, ماں باپ کو پریشان کرنا, ماں باپ کو تکلیف دینا, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. میرے بھائیوں یہ بہت بڑا گناہ ہے. ماں باپ کو گالی دینا, ماں باپ کو ستانا, ماں باپ کو پریشان کرنا, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رغم انفہ, رغم انفہ, رغم انفہ, ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے, ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے, ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے. یہ ایک بد دعا ہے جو اللہ کے نبی دے رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ بد دعا کس کے لیے ہے, آئے اللہ کے نبی کس کی ناک خاک آلود ہو جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پالے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے, جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پالے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے, ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے, ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے, ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے. میرے بھائیوں کتنا بڑا بغیرت ہوگا, کتنا بڑا بد نصیب ہوگا ہم نے اور آپ نے ایسا شخص جس کے ماں باپ بوڑھے ہو اور وہ ان کی خدمت نہ کرتا ہو, اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے. یہ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب آدمی ہے. اسلام کے اندر ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے. اگر آپ نفلی عبادت کر رہے ہیں میرے بھائیوں, ماں باپ اگر حکم دیں تو آپ کو نفلی نماز, نفلی عبادت توڑنا پڑے گی. یہ مسئلہ یاد رکھ لیں. اگر آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ماں اگر آپ کو آواز دے, آپ کا باپ اگر آپ کو آواز دے, میرے بھائیوں آپ کو نماز توڑنا پڑے گی, آپ کو نماز چھوڑنا پڑے گی.
जुरैज का वाक़या आप लोगों ने सुना है? जुरैज कौन है? ये बड़ा दीनदार था, अल्लाह की बहुत इबादत करने वाला था। जुरैज इस आदमी का नाम था। और ये गांव से दूर जंगल के अंदर अपनी कुटिया बनाकर, छोटा सा मकान बना करके उसमें अल्लाह की इबादत करता था। एक दिन नमाज पढ़ रहा है, उसकी माँ आई दरवाजे पर और आवाज दी, जुरैज। और जुरैज नमाज पढ़ रहा है। जुरैज कश्मकश में है, क्या करूं, नफली नमाज पढ़ रहा है। अब वो बेचारा सोचता है कि माँ ने बुलाया है, क्या करूं, नमाज तोड़ दूं? फिर दिल में ख्याल आता है कि नहीं, ऐसा करो, नमाज पढ़ लो और पढ़ने के बाद अपनी माँ की बात सुन लेना। चुनांचे उसने नमाज नहीं तोड़ी और वो नमाज पढ़ता रहा और उसकी माँ वहां से चली गई। दूसरे दिन फिर माँ आई, वो जुरैज फिर नमाज पढ़ रहा है। माँ ने आवाज लगाई, जुरैज। जुरैज फिर कश्मकश में है, क्या करूं, नमाज तोड़ दूं या माँ की बात सुनो। उसने सोचा कि माँ की बात अभी सुन लेंगे, अभी नमाज पूरी कर लेते। उसने फिर नमाज पढ़ ली और उस बेचारे की माँ उसका इंतजार करते करते उसके दरवाजे से चली गई। वो माँ फिर तीसरे दिन आई और आवाज लगाई, जुरैज। लेकिन जुरैज फिर नमाज में है। उसने अपनी माँ की आवाज सुनी लेकिन नमाज नहीं तोड़ी। उसकी माँ ने बद्दुआ दे दी, तू किसी तवाइफ का मुंह देख करके मरेगा। मेरे भाइयों, और जुरैज की माँ का असर हुआ। एक और जुरैज के पास आई और कहा, जुरैज मेरे साथ जिना करो, मेरे साथ हमबिस्तरी करो। जुरैज ने मना कर दिया। वो औरत गई एक चरवाहे से, उसने हमबिस्तरी की, जिना किया और उसके पेट से जो बच्चा पैदा हुआ, उसने लोगों में ये मशहूर कर दिया कि ये बच्चा जुरैज का बच्चा है, जुरैज ने मेरे साथ बदकारी की है। लोगों को बड़ा गुस्सा आया जब लोगों ने ये सुना जुरैज ने ज़िना किया है। लोग दौड़े दौड़े उस जंगल की तरफ गए और जुरैज के घर को तबाह कर दिया, जुरैज के घर को तोड़ दिया। जुरैज ने कहा, क्या माजरा है, क्या बात है, जरा मुझे भी बताओ। लोगों ने कहा, जुरैज तू बड़ा सीधा बना फिरता है, आए जुरैज तू बड़ा अल्लाह वाला बना फिरता है, हमें ये मालूम नहीं था कि तू जिनाकार भी है, तू बदकार भी है, बताओ मामला क्या है। कहा, फला औरत कहती है कि तूने इसके साथ जिना किया है और इससे जो लड़का पैदा हुआ वो तेरा लड़का है, वो तेरी औलाद है। जुरैज ने कहा, ऐसा करो वो बच्चा लेकर के आओ। वो बच्चा लाया गया। जुरैज ने 2 रकात नमाज पढ़ी, कहा मुझे नमाज पढ़ने की मोहलत दो। नमाज पढ़ी और फिर नमाज पढ़ के जब फारिग हुआ, उसने उस बच्ची के पेट को दबाया और कहा, छोटा सा बच्चा है, 2-3 दिन का बच्चा है, उसके पेट को पकड़ा, पेट को दबाया और कहा, ये बता तेरा बाप कौन है। वो छोटा सा बच्चा बोल रहा है, आए गांव के लोगों, जुरैज को बुरा भला ना कहो, जुरैज पर तहमत न लगाओ, मेरा बाप फला फला चरवाहा है, मेरा बाप फला फला चरवाहा है। उस बच्चे ने सारी हकीकत को बयान कर दिया। लोग बड़े शर्मिंदा हुए, कहने लगे, आए जुरैज का हो तुम्हारा, फिर से हम सोने का मकान बना दें। जुरैज ने कहा, नहीं, जैसा पहले था वैसा बना दो। मैं आपको बताना ये चाहता हूं मेरे भाइयों, जुरैज कितना नेक आदमी था, कितना दीनदार आदमी था, लेकिन उसकी माँ ने जो बद्दुआ की, जुरैज पर उसकी माँ की बद्दुआ का असर हुआ। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, कभी भी अपने माँ बाप की बद्दुआ ना लेना। माँ बाप जब माँ बाप बद्दुआ करते ही नहीं है, लेकिन अगर माँ बाप बद्दुआ करते हैं, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला माँ बाप की बद्दुआ को रद्द नहीं करता है। लिहाजा कभी माँ बाप को तकलीफ न देना, कभी माँ बाप को सताना नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती है। उसमें दावतुल वालिदैन, एक वालिदैन की दुआ और वालिदैन की बद्दुआ, ये कभी रद्द नहीं होती है। माँ बाप को इतना न सताना मेरे भाइयों कि माँ बाप का कलेजा फट जाए और आपके लिए माँ बाप की जुबान से कोई बद्दुआ निकल जाए। अगर अल्लाह की कसम, अगर माँ बाप ने बद्दुआ दे दी मेरे भाइयों, तो ये बद्दुआ अर्श से टकराती है और अल्लाह ताला माँ बाप की बद्दुआ कबूल भी करता है।
ماں باپ کو ستانے والوں 3 لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، وہ ایسے 3 لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ایک وہ ہوگا جو دنیا کے اندر شراب پیا کرتا تھا، دوسرا وہ ہوگا جو دنیا کے اندر احسان کرنے کے بعد احسان جتاتا تھا۔ ہم اور آپ بھی بڑا احسان جتاتے ہیں، ارے بھائی ہمارے یہاں کھانا کھایا تھا بھول گئے، آپ کو ضرورت تھی ہم نے آپ کو 2000 روپے کی مدد کی تھی بھول گئے۔ میرے بھائیوں احسان کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن احسان کرنے کے بعد احسان جتانا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں احسان کرنے کے بعد احسان جتانے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اور تیسرا وہ ہوگا عاق لوالدین، اپنے ماں باپ کا نافرمان، لا يدخل الجنت عاق، ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ماں باپ کی عزت پر کتنی باتیں ہو گئی، اگر اب بھی ہمارے دل نرم نہ پڑے، اگر اب بھی ہمارے رونگٹے کھڑے نہ ہو میرے بھائیوں، تو ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا۔ ماں باپ کی دعائیں لے لو، ماں باپ کی خدمت کر لو میرے بھائیوں۔ ایک تابعی ہے، ان کا نام ہے حضرت زین العابدین۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کا نام علی ہے، علی بن حسین بن علی۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بولو، اپنی ماں کے ساتھ کبھی کھانا، یہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار تھے، لیکن کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ امام زین العابدین یہ بتائیں کہ آپ کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ جانتے ہو زین العابدین نے کیا جواب دیا؟ کہا لوگوں میں اپنی ماں کے ساتھ اس لیے کھانا نہیں کھاتا ہوں، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہیں میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھاؤں اور ہماری پلیٹ میں گوشت رکھا ہوا ہو اور میری ماں کی نگاہ گوشت کے ٹکڑے پر پڑ جائے اور غلطی سے انجانے میں وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا لوں، وہ بوٹی اٹھا لوں، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، میں اسی لیے کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دو، ان کی خدمت کرو، صبح اٹھتے بھی ان کی خدمت کرو، شام ہوتے بھی ان کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے کلیجے کو کھول دو، اپنے رحمت کے بازوؤں کو پھیلا دو۔ ماں باپ کی خدمت کا مقام کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان خیر التابعین اویس القرنی، سب سے بہترین تابعی اویس القرنی ہے۔ یہ اویس القرنی کون ہے؟ جب اللہ کے رسول نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، یمن میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا اویس القرنی۔ یہ جب اسلام کے بارے میں سنتے ہیں تو یہ مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ اسلام لے کر کے آ جاتے ہیں، اور ان کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی۔ حضرت اویس القرنی اللہ کے رسول سے ملنے مدینہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی ماں نے ان کو روک لیا، بیٹے میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اگر تم مدینہ چلا جائے گا، اگر تم مجھے چھوڑ کر کے چلا جائے گا، آئے میرے بیٹے میرا کیا ہوگا؟ حضرت اویس القرنی اسی لیے نہیں جاتے اور اپنی ماں کی خدمت کے لیے رک جاتے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نبی کو یہ خبر پہنچا دی، آئے اللہ کے نبی ایک اویس نام کا آدمی ہے، یمن کے اندر ہے، وہ اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار ہے، وہ آپ سے ملنے آنا چاہتا ہے، لیکن اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے رک گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، آئے میرے صحابہ سن لو، ان خیر التابعین اویس القرنی، سب سے بہترین تابعی، سب سے گریٹ تابعی اویس القرنی ہے۔ جب تمہیں اویس القرنی مل جائے ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے اس حدیث کو سن رکھا تھا، جب بھی حج کا موسم آتا حضرت عمر یمن کے سارے لوگوں کو جمع کرتے اور اویس القرنی کے بارے میں پوچھتے، کیا تم میں کوئی اویس القرنی ہے؟
تقریباً 22 ہجری کا سال ہے. یمن سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے. حضرت عمر فاروق نے امیر المومنین نے سارے یمن کے لوگوں کو جمع فرمایا اور کہا افیکم اویس القرنی، کیا تم میں کوئی اویس القرنی ہے؟ حضرت اویس القرنی اس وفد کے اندر آئے تھے. حضرت اویس القرنی کہتے ہیں ہاں میں اویس القرنی ہوں، ہاں میں اویس القرنی ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں آئے اویس ایسا کرو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو. آئے اویس اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو. حضرت اویس القرنی کہتے ہیں آئے امیر المومنین یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آئے عمر میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ آئے عمر آپ تو خلیفہ ہیں، آئے عمر آپ امیر المومنین ہیں، آئے عمر آپ صحابی رسول ہیں، آپ کا درجہ مجھ سے بہت زیادہ بلند ہے. آئے عمر میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ آئے عمر آپ امیر المومنین ہیں، آئے عمر آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آئے عمر آپ نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آئے عمر آپ نے نبی کے ہاتھ کو بوسہ لیا ہے، آپ نے نبی کی پیشانی کو چوما ہے، آئے عمر آپ نے نبی کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے. آئے عمر آپ خلیفہ ہیں، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں آئے عمر اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، میرے نبی نے فرمایا تھا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آئے لوگوں جب تمہیں اویس القرنی مل جائے ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا. لو اقسم علی اللہ لابر، وہ اپنی ماں کے اتنے زیادہ خدمت گزار ہے، وہ اپنی ماں کے اتنے زیادہ خدمت کرنے والے ہیں، وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. جب بھی اللہ پر کوئی قسم اٹھاتے ہیں لابر، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. آئے اویس اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. حضرت اویس القرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے بھائیوں یہ مقام حضرت اویس القرنی کو کیسے ملا کہ عمر جیسا صحابی کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کر دو؟ یہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے. میرے بھائیوں اپنی ماں باپ کی خدمت کرو. میں آپ کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کے بن جاؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو اور اپنے آپ کو جنتی بنا لو. کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ بغیرت وہ آدمی ہے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پالے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے، یہ دنیا کا سب سے زیادہ بدقسمت آدمی ہے. تو میرے بھائیوں یہ بچوں کے اوپر، اولاد کے اوپر یہ ماں باپ کے حقوق ہے. کیا کہ اولاد اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، ان کو اف بھی نہ کہے، ان کو جھڑکے نہیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. یہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ سب کے سمجھ میں آ گئی؟ اب میں آپ کے سامنے ایک الگ چیز پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں دے دیجیے. وہ یہ ہے کہ یہ تو تھا کہ اولاد کا حق، اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے. اب میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے اور پیش کرنے والا ہوں کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا کیا حق ہے، کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے کیا کرنا ہے. تو میرے بھائیوں جو یہاں پر باپ ہیں اور جو یہاں پر باپ نہیں ہے وہ بھی باپ بنیں گے انشاءاللہ، ان سب کے لیے یاد رکھیے میرے بھائیوں، ماں باپ کا اولاد پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے نیک ماں لے کر کے آئے، اپنی اولاد کے لیے نیک والدہ لے کر کے آئے. آپ سب کسان ہیں، آپ سب کھیتی کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فصل اچھی ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا بیج ڈالنا پڑے گا، ہے نا بھائی؟ اگر فصل اچھی چاہتے ہو تو اچھا بیج ڈالنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر نسل اچھی چاہتے ہو تو اپنی اولاد کے لیے نیک ماں بھی لانا پڑے گی.
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے تو چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لمالها وہ کتنی زیادہ مالدار ہے، وہ کتنی زیادہ پیسے والی ہے، مجھے جہیز میں بائک ملے گی یا نہیں، مجھے موٹر سائیکل ملے گی یا نہیں، مجھے 3 لاکھ روپے کیش ملیں گے یا نہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 3-4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ لمالها اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، وہ کتنی زیادہ مالدار ہے، وہ کتنی زیادہ پیسے والی ہے۔ ولحسبها اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خاندان دیکھتے ہیں، کس برادری کی ہے، کس قبیلے کی ہے، کتنے اعلیٰ و عرفہ نسب کی ہے۔ ولجمالها اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اس کا رنگ کتنا گورا ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، وہ کتنی لمبی ہے، اس کی باڈی کیسی ہے۔ ولجمالها اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑکی کی ولدینها کچھ لوگ لڑکی کی دینداری دیکھتے ہیں، وہ نماز پڑھنے والی ہے یا نہیں ہے، وہ روزہ رکھنے والی ہے یا نہیں ہے، وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے یا نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین او لوگوں نماز پڑھنے والی کو لے آؤ، روزہ رکھنے والی کو لے آؤ، شرم و حیا کرنے والی کو لے آؤ، ماں باپ کی خدمت کرنے والی کو لے آؤ۔ فاظفر بذات الدین دیندار کو ترجیح دو، تربت یداک ورنہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں نیک مال لے کر کے آؤ، یہ اولاد کا باپ کے اوپر حق ہے۔ ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک بوڑھا آدمی عمر کے پاس آیا، آئے عمر میں اپنے بیٹے سے بڑا ناراض ہوں، میرا بیٹا میرا کوئی بھی حق ادا نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر نے اس کے بیٹے کو بلایا، کہا تیرا باپ تیری مجھ سے شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تو اس کا کوئی حق ادا نہیں کرتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، آئے عمر میرے باپ نے آج تک میرا حق ادا نہیں کیا، اسی لیے میں بھی اس کا حق ادا نہیں کرتا ہوں۔ آئے عمر یہ میرے لیے ایک ایسی ماں کا، اس نے میرے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا جو مجوسیہ ہے، مشرکہ ہے۔ آئے عمر اس نے میرا خراب نام رکھا، اس نے میرا اچھا نام نہ رکھا، اور آئے عمر یہ اس نے مجھے دین کی تعلیم نہیں دی۔ آئے عمر فاروق، آئے امیر المومنین، اس نے میرا حق ادا نہ کیا، اسی لیے میں اس کا حق ادا نہیں کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے ڈانٹا، کس کو؟ بیٹے کو نہیں، باپ کو ڈانٹا، کہا جب تم نے اپنے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا تو تیرا بیٹا تیرا حق کیسے ادا کرے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ کے اوپر اولاد کے لیے سب سے پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کو لے کر کے آئے، اچھی لڑکی کا انتخاب کرے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کی نسل اچھی ہو میرے بھائیوں تو آپ کو اچھی ماں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ باپ پر اولاد کا پہلا حق ہے، وہ کیا ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں لے کر کے آئے۔ ماں باپ کے اوپر اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، اب یہ آپ بتائیے 7ویں دن کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے بولو؟ عقیقہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گروی ہوتا ہے، اسی لیے جب تمہارا بچہ پیدا ہو 7ویں دن بچے کا عقیقہ کر دو اور اس کے بالوں کو منواؤ، جتنا وزن اس کے بالوں کا ہو اس کا وزن کر کے اتنی چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ یہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا دوسرا حق ہے۔ کیا؟ جب بچہ پیدا ہو باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کا عقیقہ کرے۔ لڑکا ہو تو کتنے جانور؟ 2 جانور، اور لڑکی ہو تو 1 جانور۔ یہاں بچہ پیدا ہوئے 1 سال گزر گیا، 2 سال، 10 سال، لیکن عقیقہ کرنے کی ماں باپ کو توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ تو بغیر عقیقے کی دنیا سے مر جاتے ہیں۔ جی ہاں، کتنے بوڑھے آپ میں ایسے ہوں گے جن کا عقیقہ نہیں ہوا ہوگا۔
جن کے قبر میں پیر لٹکے ہیں پر ابھی تک عقیقہ نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں عقیقہ کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بچہ اللہ کے پاس گروی ہوتا ہے، لہٰذا اس کا عقیقہ کرو۔ عقیقے کا دن کون سا ہے؟ 7ویں دن، 7ویں دن عقیقہ ہو جانا چاہیے۔ اگر 7ویں دن طاقت نہیں ہے، نہیں کر پائے کسی وجہ سے، تو 14ویں دن بچے کا عقیقہ کر دو۔ یہ دوسرا ہے، 14ویں دن تم کر ہی ڈالو، اور اس دن بھی نہیں کر پائے پھر تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے پھر آپ کر لو، لیکن بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن ہو، اس کے بعد تو 14ویں دن کر ہی لینا چاہیے۔ اور تب بھی اگر آپ کو طاقت نہیں ہے یا آپ نہیں کر پا رہے تو اس کے بعد پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ آسانی دے تب آپ اپنی اولاد کا عقیقہ کر دیں گے۔ دوسرا حق ہے ماں باپ کے اوپر اولاد کا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہو جائے تو اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیے۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں کوئی پپو، کوئی گڈو، کوئی چنو، کوئی منو، عجیب عجیب نام، عجیب عجیب نام۔ میرے بھائیوں اچھے نام رکھیے، وہ نام رکھیے جو اسلامی ہو اور جن کے نام کا کوئی معنی مطلب مفہوم ہو۔ ایسے نام رکھیے جو صحابہ کے نام پہ ہو، ایسے نام رکھیے جو اسلاف کے نام پہ ہو، ایسے نام رکھیے جس میں اللہ کے اسماء الحسنی شامل ہو۔ عبداللہ رکھ دیا، عبد الرحمن رکھ دیا، عبد الرحیم رکھ دیا، عبد الغفور رکھ دیا۔ ایسے نام اپنی اولاد کے رکھیے۔ آپ اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ اپنے محلے کے مولوی صاحب سے ملیے، ان سے کہیے کہ ہمیں اپنے بچے کا نام رکھنا ہے، اچھا نام رکھنا ہے، اور ان سے آپ اپنے بچوں کا نام رکھوائیے۔ میرے بھائیوں یہ نہیں کہ آپ نے موبائل میں دیکھ لیا، آپ نے سیریل میں دیکھ لیا، یا آپ نے کسی کا نام سن لیا اور آپ کو اچھا لگا آپ نے نام رکھ دیا۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، نام کا اثر پڑتا ہے، اسی لیے اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیے۔ یہ تیسرا حق ہے۔ اور آج کا ماں باپ پر چوتھا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں، دینی تربیت میں ان کو ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں علموہم وعدبوہم، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کا بیٹا اگر آپ سے کہے مجھے موٹر سائیکل چاہیے مگر ابھی اسے چلانا نہیں آتا ہے، مجھے ایمان سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا آپ اپنی اولاد کو موٹر سائیکل دے دیں گے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں۔ آپ کو معلوم ہے ٹریفک لگا ہے، آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے ٹرک گزرتے ہیں، بڑی بڑی لاریاں گزرتی ہیں، اور میرے بیٹے کو موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی ٹرک سے میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہیں میرا بیٹا ٹریفک میں نہ پھنس جائے۔ میرے بھائیوں گناہوں کا ٹریفک لگا ہوا ہے، فتنوں کا بازار گرم ہے، اور آپ کا بیٹا موٹر سائیکل لے کر کے نکلا ہے، ابھی اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، اسی لیے پہلے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم دیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو دینی تربیت دیں۔ یہ دوسرا حق ہے۔ یہ چوتھا حق ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ کے اوپر اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ ان کو روزمرہ کے آداب سکھائیں، ان کو کھانے کا طریقہ، ان کو پینے کا طریقہ، ان کو مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ، مسجد سے نکلنے کی دعائیں، ان کو کھانے کا طریقہ۔ ایک صحابی ہے حضرت عمر بن ابو سلمہ، اللہ کے نبی ان کو سمجھا رہے ہیں، کیا یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے کے کھا، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھا، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جہاں سے کھانا نزدیک ہو وہاں سے کھائیے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کھانے کی دعا، پینے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی، نکلنے کی، دودھ پینے کی، کپڑا پہننے کی، یہ ساری دعائیں اپنی اولاد کو سکھائیں۔ میرے بھائیوں اپنی اولاد کو شرک سے بچائیں، انہیں شرک کے بارے میں تنبیہ کریں۔ حضرت لقمان اپنے بچوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، آئے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بتائے میرے بیٹے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، کتنا بھی
بڑا معاملہ ہے. کبھی وندے ماترم نہ کہنا, کبھی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنا, کبھی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکنا, کبھی دھاگا نہ پہننا, کبھی گلے میں تعویذ نہ لٹکانا, کیونکہ میرے بچے بیمار کرنے والا بھی اللہ ہے, اور بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ ہے, مصیبتوں سے نکالنے والا بھی اللہ ہے, جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا بھی اللہ ہے, حاجت روائی بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے, مشکل کشائی بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. آئے میرے بیٹے, اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا, یاد بتانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. لیکن آج دیکھنے میں یہ آتا ہے نوجوان لڑکے, اہل حدیث لڑکے آج وندے ماترم بھی کہہ رہے ہیں, وہ درگاہوں پر ماتھا بھی ٹکا رہے ہیں, وہ اپنے ہاتھوں میں تعویذ اور دھاگا بھی پہن رہے ہیں, وہ ہولی بھی کھیل رہے ہیں, وہ دیوالی بھی کھیل رہے ہیں, وہ ہیپی کرسمس بھی کہہ رہے ہیں. میرے بھائیوں اپنی اولاد کو سکھائیں, ورنہ آپ کی پکڑ ہو جائے گی. آپ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑ لے گا. تو ماں باپ کی اوپر اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو توحید کا سبق دیں. آپ دن بھر جب شام کاروبار کر کے کھیت سے تھک کر کے جب شام کو اپنے گھر پہ آتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, میرے بھائیوں 10 منٹ ایسے بھی نکال لو, اپنے بچے کو توحید کے بارے میں بتاؤ, اپنے بچے کو شرک سے روکو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور ایک ذمہ داری اور ہے, پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں. ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرے, اپنے بچوں سے محبت کرے, ان کا بوسہ لیں, ان کی پیشانی کو چومے. اللہ کے رسول سیدنا حسن و سیدنا حسین کو بوسہ لے رہے ہیں. ایک صحابی گزرے, کہ اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کا بوسہ نہیں لیا, اللہ کے رسول کبھی ہم نے اپنے بچوں کو چوما نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو اٹھا لیا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو معلوم یہ چلا کہ اپنے بچوں سے پیار کریں. ماں باپ کے اوپر اولاد کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد پر دھیان رکھیں. میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے, میری بیٹی کہاں جا رہی ہے, وہ کس سے بات کرتی ہے, کس سے بات کرتا ہے, اس کے فون میں نمبر کس کا ہے, اس کے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں, یہ گفٹ کہاں سے آیا, اس کے دوست کون ہیں, آپ نے اس کو اتنا روپیہ دیا, کہاں خرچہ کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. آئے لوگوں تم میرے شخص ذمہ دار ہے, اور کل قیامت کے دن اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. باپ کو جواب دینا پڑے گا. تیرا بیٹا شراب پی رہا تھا, تو نے اپنے بیٹے کو منع کیوں نہیں کیا. تیرا بیٹا رات میں یہ کر رہا تھا, تو نے منع کیوں نہ کیا. تیری بیٹی غلط کر رہی تھی, تو نے منع کیوں نہ کیا. تو نے اپنی بیٹی پر دھیان کیوں نہیں دیا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ کچھ ذمہ داریاں تھیں جو ماں باپ کے اوپر اولاد کے تئیں ضروری ہے. یہ اولاد کے حقوق تھے ماں باپ کے اوپر. میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اور ماں باپ پر اولاد کے کیا حقوق ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی جتنے بھی یہاں پر بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, اللہ انہیں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جتنے یہاں پر والدین ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بچوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. ہم سب کو ماں باپ کا پکا سچا محبت کرنے والا, ان کی خدمت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہم سب کو اور اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. یہ جو کوشش ہوئی ہے, جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 1-2 بجے تک جلسہ ختم کریں, اللہ تعالیٰ اس کوشش کو ایسے ہی جاری رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر, اسلام پر, خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی ھذا.